اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحق الفرد۔ خوب تصغیر کی بحث چل رہی تھی۔ عرض کیا کہ تصغیر کے کچھ خاص قاعدے ہیں۔ قاعدہ اول آپ نے پڑھ لیا۔ قاعدہ اول یہ تھا کہ اسم ثلاثی کو اگر مصغر کرنا ہے، تصغیر بنانی ہے اس کی، تو حرف اول کو ضمہ دیں گے، حرف ثانی کو فتحہ دیں گے اور اس کے بعد یائے مصغر لائیں گے۔ ٹھیک، اس قاعدے کے تحت چار طریقے کے اسماء مصغر بنائے جاتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے ثلاثی محذوف۔ ثلاثی محذوف یعنی وہ ایسا تین حرفی اسم کہ جس سے کوئی ایک حرف حذف ہوا ہو، اس کی تصغیر بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ ثلاثی محذوف بعض اصول ہی، ثلاثی اگر اس کا کوئی حرف اصلی حذف ہوا ہے تو تصغیر بنانے سے پہلے حرف محذوف کو پلٹائیں گے۔ ثلاثی محذوف سے حرف محذوف کو کیا ہے؟ پلٹائیں گے۔ جو حرف حذف ہوا ہے اس کو واپس لائیں گے پہلے، ٹھیک، سوائے کچھ استثناء ہے کہ اس کو نہیں پلٹائیں گے، سوائے اس ثلاثی محذوف کے کہ حرف حذف کے بدلے کوئی دوسرا حرف جس میں نہ آیا ہو۔ ہوتا ہے نا، کبھی ہوتا ہے ایک حرف حذف ہوا، اس کے بدلے میں دوسرا حرف آ گیا۔ تو اگر ثلاثی محذوف ایسا ہے کہ حرف اصلی کو بدل کر کے اس کی جگہ پہ دوسرا حرف آیا ہے، تب اس کو پلٹائیں گے، اصلی حرف کو لائیں گے۔ اور اگر حرف محذوف کے عوض کوئی حرف ہی نہیں آیا ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حرف نہیں آیا ہے، تو پھر اس کو نہیں پلٹائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے، ثلاثی اگر محذوف ہے تو مصغر بنانے سے پہلے حرف محذوف کو واپس لائیں گے، پلٹائیں گے۔ اگر حرف محذوف کے عوض، اب یہ لکھا نہیں ہے میں نے، آپ سن، اگر حرف محذوف کے عوض کوئی دوسرا حرف آیا ہے تو لکھ دیتا ہوں، ثلاثی محذوف سے حرف محذوف کو پلٹائیں گے اگر حرف محذوف کے عوض کوئی دوسرا حرف ہے۔ حرف محذوف کے عوض اگر کوئی دوسرا حرف ہے تو اس دوسرے والے کو اصلی سے بدلیں گے۔ مثلا الف تھا، واو سے بدل گیا، تو اب واو کو ہٹا کے الف لائیں گے، فرض کر لو۔ یا تھا، واو سے بدل گیا، تو یا کو ہٹا کر کے واو لائیں گے۔ ٹھیک، جو بھی حذف ہوا ہے اور اس حرف محذوف کی جگہ جو دوسرا حرف آیا ہے تو یہ دوسرے والے کو پہلے والے سے پھر بدلیں گے، جو اصلی تھا اس کو لائیں گے، اور جو عوض ہے اس کو کیا ہے وہاں سے ہٹائیں گے۔ سوائے اس ثلاثی محذوف کے
کہ جس میں محذوف کی جگہ کوئی دوسرا حرف نہیں آیا ہے جو عوض نہیں رکھتا ہے، جیسے اب، یا حمزہ سے بدلا ہو جیسے ابن، تو ابن میں بھی نہیں بدلیں گے، نہیں پلٹیں گے، یا میم سے اگر بدلا ہے نہ، جیسے ابن حمزہ اگر بدل گیا ہے تو اس کو بھی حمزے سے بدلا ہے تو حمزے کو حذف کر دیں گے، اور جو اس سے بدلا ہے جو حقیقت میں تھا، جو حرف اصلی تھا، اس کو لائیں گے، یا میم سے بدل گیا ہے جیسے فم، یہ واو میم سے بدلا ہے یہاں پر، تو جب تصغیر بنائیں گے تو واو کو کیا کریں گے مولانا؟ واپس لائیں گے، یا تائے تانیث سے بدل گیا ہے جیسے زنا، یہ اصل میں وزنا تھا، یا تائے مبسوطہ وہ بدل گئی ہے۔ ہر ایک کی مثالوں کو آپ بڑی دقت اور غور سے دیکھیے، کل قاعدہ ملا کر کے یہی ہے کہ ثلاثی محذوف کی تصغیر بناتے وقت اس بات کا خیال کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ثلاثی محذوف عوض رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، حرف محذوف کی جگہ کوئی دوسرا حرف آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اگر حرف محذوف کی جگہ کوئی دوسرا حرف آیا ہے تو دوسرے والے کو اصلی سے کیا کریں گے؟ بدلیں گے، اور اگر عوض نہیں آیا ہے تو اصلی والے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ویسے ہی بن جائے گا سیدھے۔ دیکھیں الثلاثی المحذوف، وہ اسم ثلاثی کہ جس سے حذف ہو گیا ہو بعض اصول ہی، اس کے بعض اصلی حرف، وہ ثلاثی محذوف کہ جس کا بعض حرف اصلی حذف ہو گیا ہے، یرد، اس حرف محذوف کو پلٹائیں گے، یرد حرفہ المحذوف، اس کے حرف محذوف کو پلٹائیں گے، واپس لائیں گے، عند التصغیر، تصغیر کے وقت۔ اب یہاں سے استثناء، سواء لم يعوض عنہ بشیء، نہیں یہ میں ابھی جو ہے استثناء سمجھ رہا تھا، یہ استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اطلاق ہے، کہہ رہے ہیں کہ سواء لم يعوض عنہ بشیء، چاہے حرف محذوف کے بدلے کوئی حرف آیا ہو یا نہ آیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو اصلاح کر لیں۔ عبارت صحیح سے دیکھی نہیں میں نے، سواؤن کو میں سمجھا کہ یہ استثناء کے لیے آیا ہے، استثناء کے لیے نہیں آیا بلکہ تسویہ کے لیے آیا ہے، یعنی یہ بات برابر ہے، چاہے حرف محذوف کے عوض کوئی حرف آیا ہو یا نہ آیا ہو، فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں جو حرف حذف ہوا ہے تصغیر سے پہلے اس کو واپس کریں گے، اس کو پلٹائیں گے۔ یہ بس اتنا بڑھا دیں ہو جائے گا خود ہی، اگر حرف محذوف کے عوض کوئی دوسرا حرف ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں کہتے یہاں چاہے ہو گیا، یہ چاہے حرف محذوف کے عوض کوئی دوسرا حرف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرف محذوف کو پلٹایا جائے گا، جیسے اب ثلاثی ہے، حذف ہوا ہے اس سے، او عوض عنہ بالحمزہ، یا حمزہ سے بدل گیا ہو جیسے ابن، او بالمیم، یا حرف محذوف میم سے بدلا ہو جیسے فم،
یا حرف اصلی حرف محذوف تا سے بدل گیا ہو، جیسے زنا، او بالتاء المبسوطہ، یا حرف محذوف تائے مبسوطہ سے بدلا ہوا ہو، حرف اصلی کی جگہ حرف محذوف کی جگہ تائے مبسوطہ آ گیا ہو، جیسے اخت و بنت، کہ اصلہما اخو و بنو، کہ یہ اخت اور بنت اصل میں کیا تھے مولانا؟ اخو اور بنو تھے۔ تو ان تمام میں جب تصغیر بنائیں گے تو جو حرف اصلی تھا اس کو واپس لائیں گے، پھر تصغیر بنائیں گے۔ الا ان العوض ان کان حمزۃ او میما حذف، سوائے یہ کہ جو عوض ہے وہ حمزہ یا میم ہو۔ اگر حرف محذوف کی جگہ حمزہ اور میم آ گیا ہے، عوض جو ہے وہ حمزہ، عوض یعنی وہی جو حرف اصلی کی جگہ آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو حرف اصلی کی جگہ آیا ہے، سوائے یہ کہ عوض یعنی حرف محذوف کی حرف اصلی کی جگہ پر آنے والا حرف اگر حمزہ یا میم ہے تو حذف، تو اس کو حذف کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ تَاءَ تَانِیثٍ بَقِیَ، اور اگر عوض تائے تانیث ہے تو باقی رہے گی۔ وَإِنْ كَانَ تَاءَ مَبْسُوطَةً تَتَبَدَّلَ يَتَبَدَّلَ تَاءً مَرْبُوطَةً، اور اگر تائے مبسوطہ ہے، تائے مبسوطہ یعنی وہ لمبی والی تے، ٹھیک، تو وہ تائے مربوطہ سے بدل جائے، یعنی گول والی تے سے، ٹھیک۔ نحو جیسے اب کیا ہو جائے گا؟ اوبئی، اب کی اوبئی کیوں بنے گی؟ اس لیے کہ اس میں کوئی دوسرا حرف اصلی کی جگہ عوض آیا ہی نہیں ہے۔ ابن حمزہ سے بدلا ہے تو آ جائے گا بنئی، ہے نا، اوپر جو کہا تھا ان عوض عنہ بالحمزہ، حمزہ سے آیا ہو تو حمزہ اور میم یہ کیا ہے؟ حذف ہو جائیں گے، اس لیے ابن سے بنئی۔ فم میم سے بدل گیا ہے، یہ بھی حذف ہو جائے گا فوائے۔ زنا اصل میں ہو جائے گا ازینا، اخت ہو جائے گا اخیا، ٹھیک مولانا؟ ایک بار اور دیکھیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے واضح ہو سکے آپ لوگوں کے لیے۔ کہہ رہے الثلاثی المحذوف بعض اصولہ، ایسا اسم ثلاثی کہ جس سے بعض حرف اصلی حذف ہو گئے ہوں، اسم ثلاثی ہو اور اس ثلاثی سے بعض اصلی حرف حذف ہو گئے ہوں تو یرد حرفہ المحذوف عند التصغیر، تو تصغیر کے وقت حرف محذوف کو پلٹائیں گے، جو حرف اصلی تھا وہ واپس آ جائے گا۔ سواء لم يعوض عنہ بشیء، چاہے اس ثلاثی محذوف کے یا حرف اصلی جو حذف ہوا ہے اس کے عوض کوئی دوسرا حرف آیا ہو یا نہ آیا ہو، حرف اصلی کو پلٹائیں گے۔ جیسے اب، ٹھیک مولانا؟ او عوض عنہ بالحمزہ، او عوض عنہ بالحمزہ، یا حرف محذوف حمزہ سے بدلا ہوا ہو، جیسے ابن، او بالمیم یا میم سے، نحو فم، او بتاء التانیث یا تاء تانیث سے، او بتاء المبسوطہ جیسے اخت و بنت کی اصل میں اخو اور بنو تھا،
ٹھیک، یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے حروف اصلی کی جگہ پر بعض میں عوض آیا ہے، بعض میں عوض نہیں آیا ہے، لیکن جب آپ اس کی تصغیر بنائیں گے تو جو بھی حرف اصلی ہے اس کو آپ پلٹائیں گے، الا سوائے ان العوض ان کان حمزتن، اگر عوض حمزہ ہے، حرف اصلی جو حذف ہوا ہے اس کی جگہ پر حمزہ لایا گیا ہے، او میمن یا حرف محذوف کا عوض میم ہے تو حذفا، تو یہ حمزہ اور میم کیا ہوں گے مولانا؟ حذف ہو جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ تَاءَ تَانِیثٍ بَقِیَ، اگر اس میں تائے تانیث ہے یا حرف عوض، حرف اصلی جو حذف ہوا ہے اس کی جگہ جو عوض لایا گیا ہے وہ تائے تانیث ہے تو وہ باقی رہے گی، اور اگر تائے مبسوطہ ہے تو وہ تائے مربوطہ سے بدل جائے گی۔ ٹھیک مولانا؟ جیسے اب سے ہو جائے گا ابئی، ابن سے ہو جائے گا بنئی کہ حمزہ آیا ہے، فم میم سے بدلا ہے لہٰذا اس کو بھی حذف کر دیں گے، ہو جائے گا فوائے، زنا کہ ازینا، اخت ہو جائے گا اخیہ، تائے مربوطہ، تائے مبسوطہ ہے، تائے مربوطہ سے اس کو بدل دیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کے دوسرا قانون۔ اب یہ تیسرا قانون، الثلاثی المزید فیہ حرفان، ثلاثی مزید ثالثہ، تیسرا حکم، ثلاثی مزید، ایسا تین حرفی اسم کہ جس میں کیا ہے، تین حرف اصلی کے علاوہ حرف زائد بھی ہو۔ ثلاثی مزید دو حرف زائد اگر رکھتا ہے، دو حرف زائد، تو یحذف احدہما عند تصغیر، تو تصغیر کے وقت، تصغیر کے وقت ایک حرف زائد حذف کر دیں گے۔ اگر تین حرف زائد ہیں، اگر تین حرف زائد ہوگا تو دو حرف زائد حذف کر دیں گے۔ تین حرف زائد ہے تو دو حذف کر دیں گے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر دو یا تین حرف زائد ہے تو ایک ہی کو باقی رکھا جائے گا اور باقی حرف زائد کو حذف کر دیا جائے گا۔ دو حرف زائد ہوگا تو ایک حرف حذف ہوگا، تین حرف زائد ہوں گے تو دو حذف ہو جائیں گے۔ الثلاثی المزید فیہ حرفان، کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ثلاثی مزید کہ جس میں دو حرف زائد ہوں، یحذف احدہما عند التصغیر، تو تصغیر کے وقت ان دو میں سے ایک کو حذف کر دیں گے۔ والمزید فیہ ثلاثۃ، وہ ثلاثی مزید کہ جس میں تین حرف زائد ہوں، یحذف اثنان منہا، تو ان تین میں سے دو حرف زائد کو حذف کر دیں گے۔
اے من الزوائد یعنی زوائد میں سے، حروف اصلی اپنی جگہ باقی رہیں گے، جو حرف زائد ہے انہی کو حذف کیا جائے گا۔ والرباع المزید فیہ تحذف زوائدہ مطلقا، اگر رباعی مزید ہے، ٹھیک، رباعی مزید سے مطلقاً حرف زائد کو حذف کر دیں گے۔ مطلقاً سے مراد چاہے ایک حرف زائد ہو، چاہے دو حرف ہوں، چاہے تین حرف ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر رباعی مزید ہے تو تصغیر سے پہلے تمام حرف زائد کو رباعی مزید ہو جائے گا، رباعی مجرد۔ والخماس المجرد یحذف آخرہ، اگر خماسی مجرد ہے، پانچ حرفی ہے، تو جو اس کا آخر ہے وہ حذف ہوگا۔ والخماس المجرد، اگر اسم خماسی مجرد ہے تو یحذف آخرہ، تو جو اس کا آخری حرف ہے وہ حذف ہو جائے گا۔ والخماسی المزید فی، اور خماسی مزید سے یحذف زائدہ و آخرہ، خماسی اگر مزید ہے تو حرف آخر کے حذف کے ساتھ ساتھ زوائد کو بھی حذف کر دیں گے۔ ابھی یہ قاعدہ قانون پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ تصغیر چار حرفی کلمے کی بنتی ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مزید میں، ٹھیک مولانا، دو حرف زائد تھے تو پانچ ہو گیا، تو ایک حذف کر کے چار پہ چھوڑ رہے تھے، ٹھیک، اور اگر تین حرف زائد تھے تو دو حذف کر رہے تھے، ایک کو چھوڑ رہے تھے، تو رباعی بن رہا تھا۔ رباعی میں آپ آ جائیں، رباعی مزید میں زوائد کو مطلقاً حذف کر رہے تھے تو چار ہی بچ رہے تھے۔ اب خماسی میں آ جاؤ تو خماسی میں بھی اگر مجرد ہے تو ایک کو حذف کر رہے ہیں تو کتنا بچے گا؟ چار ہی بچے گا، ٹھیک، اور اگر خماسی مزید ہے تو خماسی مزید سے حرف آخر کو تو حذف کر ہی رہے ہیں، جو زائد ہے اس کو بھی حذف کر رہے ہیں، تو کتنا بچے گا؟ تب بھی چار ہی بچے گا۔ کل ملا جلا کے نتیجہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ تصغیر چار حرفی کی ہی بنے گی۔ بہر صورت چلیں اب آپ دیکھیں عبارت، الثلاثی المزید فیہ حرفان، کہہ رہے ہیں کہ وہ ثلاثی مزید کی جس میں دو حرف زائد ہیں، یحذف احدہما عند التصغیر، تو تصغیر کے وقت ان دو میں سے ایک کو حذف کر دیں گے۔ والمزید فیہ ثلاثۃ، وہ ثلاثی مزید کہ جس میں تین حرف زائد ہیں، یحذف اثنان منہا، تو ان تین میں سے دو کو حذف کر دیں گے، اے من الزوائد یعنی زوائد میں سے حذف کریں گے۔ یہ آپ کو بتا رہے، توضیح اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بھی دو حرف حذف کرنا ہے یا کوئی دو حذف کرنا ہے، نہ، جو زائد ہیں زائد میں سے ایک یا دو حذف کریں گے۔ والرباعی المزید فی ہے، رباعی اگر مزید فی ہے اس میں حرف زائد ہیں تو تحذف زوائدہ مطلقا، تو رباعی مزید میں مطلقاً جو بھی حرف زائد ہے وہ حذف ہوگا، چاہے ایک حرف زائد ہو چاہے دو حرف زائد ہو۔ والخماسی المجرد، خماسی اگر مجرد ہے، سارے حروف اصلی ہیں پانچ کے پانچ، تو یحذف آخرہ، تو خماسی کا جو آخر ہے وہ حذف ہو جائے گا۔ والخماسی المزید فی، اگر خماسی مزید فی ہے، حرف اصلی کے ساتھ ساتھ اس میں حرف زائد بھی ہیں، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو فرق نہیں پڑتا، یحذف زائدہ، تو خماسی سے حرف زائد کو حذف کر دیں گے، وآخرہ، اور خماسی کے آخر کو بھی، یعنی جو پہلا والا قاعدہ ہے خماسی کا وہ تو اپنی جگہ رہے گا کہ حرف آخر کو حذف کریں گے،
اس کے بعد جو حرف زائد ہوگا اس کو بھی. امثلۃ ذالک، اب اس کی مثال دیکھیں. منطلقن، کیا ہے؟ منطلقن، ایک حرف جو ہے دو حرف اس میں زائد ہے مولانا، میم اور نون، تلقہ سے بنا ہے، ٹھیک؟ ہاں تو دو حرف زائد ہیں تو ایک کو حذف کر دیا، نون کو، ہو گیا متعلق. مستخرجن، دو حرف زائد ہیں، تین حرف زائد ہیں، کون کون؟ میم سین تا، مولانا تین حرف زائد ہیں، اصل میں خرجہ اصل ہے اس کا. مستخرجن کیا ہو جائے گا؟ مخیرج، دو کو اس میں سے حرف سین اور تا کو حذف کر دیا، ہو گیا مخیرج. مدحرج، مولانا یہ ہے آپ کے دحرجہ یدحرجو، رباعی مجرد سے مزید بنایا ہے تو میم ایک حرف زائد ہے، ٹھیک؟ ہاں تو رباعی مزید ہے، حرف زائد اس میں میم ہے، تصغیر بنانے کے لیے اس کو حذف کر دیں گے، ہو جائے گا دحیرج. سفرجل ہے مولانا، سفرجل خماسی ہے، سفرجل کیا ہے؟ خماسی ہے. تو کہا تھا خماسی اگر مجرد ہے تو حرف آخر کو حذف کریں گے، تو لام کو حذف کر دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ سفیرج، ٹھیک مولانا؟ ہاں. خندریس، یہ خندریس یہ ہے خماسی مزید، ٹھیک مولانا؟ یا اور سین دونوں کو حذف کر دیا، یا کو اس لیے کہ یہ حرف پنجم ہے اور سین کو اس لیے کہ یہ زائد ہے، تو ہو گیا خندری سے خنیدر، کیا ہو گیا؟ خنیدر. اب یہ تنبیہ رہ گئی ہے، تنبیہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل دیکھیں گے، اس کو رہنے دیں یہیں تک، زیادہ مشکل نہ ہو، تھوڑا تھوڑا پڑھیں سمجھ کے، یاد کر کے انشاءاللہ.